آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 95، 96، 97 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ کَأَن گویا کہ نہ یغنوا فیہا رہے تھے وہ ان میں، الا بعداً آگاہ رہو، دوری ہے، لمدین اہل مدین کے لیے، کما جیسے رحمت سے، بعیدت ثمود دور ہوئے تھے ثمود۔ فرمایا اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب نے انہیں اس طرح تباہ کر دیا، کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ فرمایا الا سنو، آخر میں اللہ تعالی نے تنبیہ فرمائی ہے، بعدا لمدین خدا کی رحمت سے دوری اور ہلاکت ہے مدین والوں پر، کما بعیدت ثمود جیسا کہ قوم ثمود ہلاک ہوئی۔ وہ لوگ بھی بڑے عقل مند، ذہین اور مغرور تھے، بڑے صنع اور کاریگر تھے، مگر ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور اسی طرح قوم شعیب بھی ہلاک ہوئی۔ اور اصل یہ اہل مکہ اور بعد میں آنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے منکرین، تم بھی اپنا انجام سوچ لو، اگر تم بھی نافرمان قوموں کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ فرمایا الا بعدا لمدین کما بعیدت ثمود، یعنی قوم شعیب پر ویسی ہی ہلاکت مسلط ہوئی جیسے ثمود پر ہوئی۔ ان کے علاقے بھی ایک دوسرے کے قریب تھے اور کفر و سرکشی میں بھی دونوں قومیں ایک ہی جیسی تھیں اور دونوں عرب تھے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدین والوں پر نازل ہونے والے عذاب کو قوم ثمود کے عذاب سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مدین والوں کو بھی اسی طرح کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا جس طرح کے عذاب سے قوم ثمود کو ہلاک کیا گیا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ قرآن کریم کی سورۃ الاعراف، سورۃ الہود، سورۃ الحجر، سورۃ الشعراء، سورۃ العنکبوت میں کیا گیا ہے، اور الاعراف، ہود اور شعراء میں قدر تفصیل کے ساتھ اور باقی مقامات پر مختصر۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین یا مدیان میں ہوئی۔ مدین کسی مقام کا نام نہیں بلکہ قبیلہ کا نام ہے۔ یہ قبیلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا جو ان کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوئے، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بنو قطورہ کے نام سے معروف ہے۔ اسی طرح ایک خاندان بنو سارہ، دوسرا بنو ہاجرہ کے نام سے معروف ہے، اور تینوں خاندانوں کی اصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو ہی میں یعنی حجاز میں آباد تھے۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا، اور سیدنا شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل اور اسی قبیلے سے تھے، اس لیے ان کی بعثت کے بعد یہ قبیلہ قوم شعیب کہلایا۔ بہرحال سیدنا شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب صرف افراد اور خاندان میں ہی نہیں ہے بلکہ ساری قوم کی گرداب ہلاکت میں اور اپنی بدعمالیوں میں اس قدر سرمست ہیں اور سرشار ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کا سب معصیت اور گناہ ہے، بلکہ وہ اپنے ان اعمال کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ ساری بد اخلاقی کی فہرست تو بہت لمبی ہے، لیکن جن قبیح امور نے خصوصیت کے ساتھ ان میں رواج پا لیا تھا وہ یہ تھے:
نمبر 1 بت پرستی اور مشرکانہ رسم و رواج۔ نمبر 2 خرید و فروخت میں کم تولنا، کم ماپنا، بلکہ دوسروں کو اس کے حق سے کم دینا، خود اپنے حق سے زیادہ لینا۔ نمبر 3 اشیاء خوردنی اور دوسری ساری اشیاء صرف میں کھوٹ ملانا۔ نمبر 4 ڈاکہ زنی، چوری کرنا۔ اور مختصر طور پر اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ اس وقت ہماری قوم کر رہی ہے وہی کچھ اس وقت سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کرتی تھی۔ قوموں کے عام رواج کے مطابق دراصل اس وقت ان کی خوش عائشی، دولت ثروت کی فراوانی، زمین باغوں کی بہتات اور زرخیزی شادابی نے ان کو اس قدر مفرور اور مغرور بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام امور کو اپنی ذاتی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک ساعت کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرا تھا کہ یہ سب ان میں طرح طرح کے بد اخلاقیوں اور قسم کے عیوب پیدا کر دیے جن کو آج کل کے ماحول میں سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں۔ الحاصل سیدنا شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بدعمالی کو دیکھ کر سخت دکھ محسوس کیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتی ہوئی قوم کو ان اصولوں کی طرف بلایا جو دوسرے انبیاء کرام کی دعوت ارشاد کا خلاصہ ہیں۔ فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں، اور خرید و فروخت میں ناپ تول کو پورا رکھو، اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کھوٹ نہ کرو، اور نہ ہی لوگوں کی چیزوں میں کھوٹ ملاؤ۔ کل تک ممکن ہے کہ تم کو ان بد اخلاقیوں کی برائی کا حال معلوم نہ ہوا ہو، مگر آج تمہارے پاس اللہ کی حجت، نشانی، برہان آ چکی ہے، اس لیے اب جہل نادانی، افدر گزر قابل نہیں رہے۔ حق کو قبول کرو اور باطل سے باز آؤ کہ یہی کامیابی کمانے کی راہ ہے، اور اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد نہ کرو جبکہ اللہ نے تمہاری صلاح و خیر کے تمام سامان مہیا کر دی ہیں۔ اگر تم میں ایمان یقین کی دولت صداقت موجود ہے تو سمجھ لو کہ یہی فلاح و بہبود کی راہ ہے، اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ دعوت حق کی راہ کو روکنے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہر راہ پر جا بیٹھو، اور جو آدمی بھی ایمان لائے اس کو لا الہ الا اللہ کی راہ اختیار کرنے پر دھمکیاں دینے لگو اور اس میں کج روی پیدا کرنے کے درپے ہو جاؤ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اس وقت کو یاد کرو اور اپنے اللہ کا احسان مانو کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد کو بیش از بیش بڑھا دیا۔ انجام کار وہی ہوا جو قانون الہی کا ابدی سرمدی فیصلہ ہے، یعنی حجت برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطل پر اصرار ہوا اور اس کی صداقت کا مذاق اڑایا گیا اور اس کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالی گئیں تو پھر اللہ کا عذاب اسی مجرمانہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے اور آنے والی قوموں کے لیے اس کو عبرت و موعظت بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ نافرمانی سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب کو 2 قسم کے عذاب نے آ گھیرا، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام قوم کے ساتھ ہوا تھا، ایک زلزلہ کا عذاب، دوسرا آگ کی بارش کا عذاب، یعنی جب وہ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یکا یک ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی یہ ہولناکی ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل اوندھے جھلسے ہوئے پڑے ہیں۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ آپ مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی نافرمانی سے مایوس ہو کر سیدنا شعیب علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی، اور جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت رحمت کے سبب دل دکھا تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ فروگاش نہ کیا تھا، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ فصاحت بلاغت زور بیان میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت شعیب کا ذکر فرماتے تو فرماتے یہ انبیاء میں خطیب ہیں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ روایت کے مطابق انتقال کے وقت آپ کی عمر 400 سال تھی۔ اردن کے شہر ارسلت کے قریب وادی شعیب میں آپ سے منسوب ایک مزار ہے جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ اور اس سے متصل مسجد بھی تعمیر کروائی ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی کے بعد سیدنا شعیب علیہ السلام خضرموت کے مشہور شہر شیون
چلے گئے تھے اس کے مغربی جانب شیام نامی مقام پر آپ نے انتقال فرمایا اور وہیں آپ کی قبر ہے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں وہب بن منبع سے مروی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی ساتھ میں مکہ مکرمہ وفات پائی اور آپ کی قبر کعبہ شریف کی غربی جانب ہے، واللہ عالم۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا موسیٰ ہم نے بھیجا موسیٰ کو بآیاتنا اپنی آیتوں کے ساتھ وسلطان مبین اور واضح دلیل کے ساتھ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی جو آیات اور سلطان مبین دلیل دے کر بھیجا تھا۔ ان سے کیا مراد ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 آیات بینات دی تھی۔ ایک جواب یہ ہے کہ سلطان مبین سے مراد ایسا موسیٰ بیضا ہے جو سب سے پہلے موسیٰ نے فرعون کے سامنے اپنے نبوت دلیل کے طور پر پیش کیے۔ ان کی خصوصیت کے پیش نظر انہیں علیحدہ بھی ذکر فرمایا، حالانکہ یہ آیات میں داخل تھے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ سلطان مبین سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس لے کر گئے تھے، اور وہ عقلی فطری دلائل ہیں جو لاٹھی پھینکنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بحث کے دوران پیش فرمائے تھے، اور وہ ان دلائل سے لاجواب ہو کر قید کی دھمکی دینے لگا اور معجزے کا مطالبہ کرنے لگا۔ یہ تینوں تفسیریں صحیح ہیں۔ بعض حضرات نے بھی آیاتنا سے مراد 9 معجزے اور سلطان مبین سے مراد تورات بیان کی گئی ہے۔ وہ تورات تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد نازل ہوئی، اس لیے یہ تفسیر صحیح نہیں۔ سورہ بقرہ اور پھر سورہ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات اللہ تعالیٰ نے نہایت وضاحت سے بیان فرمائے، لیکن یہاں نہایت اختصار کے ساتھ ان کی دعوت اس کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اجمال ہو یا تفصیل، کسی واقعے سے اصل مقصود تو انسان کا اس واقعے سے یا بد کرداروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا ہے، اور وہ ان 3 آیات میں بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خود بڑے مضبوط جسم کے طاقتور جرأت مند جلالی طبیعت کے مالک تھے، اور انہیں جس جابر قاہر بادشاہ کی طرف بھیجا گیا تھا اس کی نخوت قہرمانی کا یہ عالم تھا کہ خود کو خدا بنا بیٹھا تھا اور اس کی رعایا سے فی الواقع اپنا خدا تسلیم کرتی تھی۔ اس لیے آپ کو نبوت کے ساتھ ہی 2 ایسے واضح معجزے بھی مانگے عطا کیے گئے جن کی بنا پر آپ فرعون جیسے دبدبہ شان شوکت والے بادشاہ کے سامنے کھل کر اپنی دعوت پیش کرنے کے قابل ہو گئے۔ چنانچہ آپ بلا روک ٹوک فرعون کے کھلے دربار میں چلے گئے اور سب درباریوں کے سامنے اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا کہ وہ ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لے اور اپنی خدائی کے دعویٰ سے دستبردار ہو جائے اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور انہیں اپنی غلامی سے آزاد کر کے انہی کے یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کر دے۔ اِلیٰ فرعون وملئہ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف فاتبعوا تو انہوں نے پیروی کی امر فرعون کے حکم کی، وما اور نہیں تھا امر فرعون کا حکم برشید بھلائی کا۔ اس دعوت کو قبول کرنے کا اثر صرف فرعون پر ہی نہیں پڑتا تھا بلکہ اس کے درباریوں پر بھی پڑتا تھا۔ ہر ایک کو اپنے اپنے مناصب سے دستبردار ہونا پڑتا تھا، لہذا ان سب نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ ان سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر جو انسانیت سوز مظالم ڈھا رکھے ہیں وہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس مطالبہ پر راستے پر ہیں۔ تاریخ کے اوراق سے واضح شہادت لو تو تم کو قدم قدم پر یہ حقیقت اشکارا اور روشن نظر آئے گی۔ واقعہ سیدنا شعیب علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سے لبریز ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔